اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ الذی لا یفرح منع والجمود ولا یکدیہ اعطاء والجود اذ کل معط منتقص سواہ وکل مانع مذموم ما خلاہ والمنان بفوائد النعم وعوائد المزید والقسم ما اختلف علیہ دہر فیختلف منہ الحال ولو كان في مكان فيجوز عليه الانتقال جلت عظمته والصلاة والسلام على النبي الأمي الخاتم لما سبق والفاتح لمن غلق المعلن الحق بالحق أبي القاسم محمد والصلاة والسلام على أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. صلوات پڑھ دیں محمد. أما بعد فقد قال سبحانه وتعالى في محكم كتابه المجيد ومتقن خطابه الحميد وقوله الحق بسم الله الرحمن الرحيم قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى. صلوات پڑھ دیں محمد وعلى. رات گزارش ہے کہ آپ لوگ تھوڑا آگے آ جائیے. جو خاص طور پہ جو جوان ہیں وہ اگر بوڑھوں کی طرح بیٹھے ہیں تو اچھا نہیں لگتا ہے. ایک صلوات پڑھ دیں محمد و آل محمد. حضرات یہ مشہور و معروف قرآن مجید کی آیت ہے. یہ بھی کہنا غلط ہے کہ آیت مشہور ہے. ظاہر سی بات ہے کہ پورے کا پورا قرآن مشہور ہے, لیکن مشہور اس کے لیے کہ جو خود کو علی کا چاہنے والا کہے. پیغمبر نے ارشاد فرمایا کہ دیکھو تم ان سے کہہ دو, اس لیے کہ خدا ہر ایک سے خطاب نہیں کرتا, یعنی براہ راست ہم نہیں کہنا چاہتے, کلام ہمارا ہے, پہنچا تم دو. تم کہہ دو کہ ہم تم سے کوئی اجر نہیں مانگتے سوائے اس کے کہ تم ہمارے اہل بیت سے مودت کرو. مودت جس کا مادہ ہے ود, جس کے معنی ہے محبت. مودت کرو ہمارے اہل بیت سے. رسول آئے ہیں تو اس لیے نہیں آئے ہیں, رسول کے بعثت کا مقصد جب قرآن نے بیان کیا تو کیا ارشاد فرمایا کہ هو الذی بعث فی الامیین رسول منہم. اللہ وہ ہے کہ جس نے امیین میں ایک رسول کو مبعوث کیا. یتلو علیہم آیاتہ ویعلمہم الکتاب والحکمہ, وہ ان پر آیتوں کی تلاوت کرتا ہے, ان کو نیکیوں کی ہدایت دیتا ہے. رسول آئے, معاشرے کا عالم یہ تھا کہ ہر طرف افراتفری کا ماحول تھا, جس کو آج ہیومن رائٹس کہا جاتا ہے, اس کا دور دور تک نام و نشان نہیں تھا. رسول آئے, لوگ دہشت گردی کے ماحول میں جی رہے تھے. رسول نے امن و سلامتی کا مذہب سکھایا. رسول آئے تو لوگ لوٹ مچائے ہوئے تھے, رسول نے اپنے مال سے زکوٰۃ دینے کا فن سکھا دیا. رسول آئے تو ماحول یہ تھا کہ جس کو جو سمجھ میں آتا تھا وہ اس کو خدا بنا لیتے تھے. رسول نے کہا کہ دیکھو یہ سب خرافات بند کر دو, لا الہ الا اللہ کہو, نجات پا جاؤ گے. نجات. ایک صلوات پڑھ دیں محمد وعلی. تو لا الہ الا اللہ کہو, نجات پا جاؤ گے. اب لوگ رسول کے دشمن ہو گئے. قالوا اذا ضللنا فی الارض ائنا لفی خلق جدید, کہنے لگے کہ کیا ہم زمین میں جب گم ہو جائیں گے. زللنا کے معنی گم ہو جانا. رسول کے متعلق جب ہم قرآن میں پڑھتے ہیں تو ہم کو کبھی کبھی بعض ترجموں میں یہ بھی ملتا ہے کہ رسول معاذ اللہ گمراہ تھے. ہمیں جو خود گمراہ ہو وہ دوسرے کی ہدایت کیا کرے گا. زللنا کے معنی گم ہو جانا نہیں ہے. قرآن ہی سے پوچھئے زللنا کے معنی کیا ہے. قالوا اذا زللنا فی الارض, کافر یہ کہنے لگے کہ جب ہم زمین میں گم ہو جائیں گے, گمراہ ہو جائیں گے, یعنی مٹ جائیں گے, جب ہمارا جسم اور ہماری ہڈیاں فنا ہو جائیں گی, اِنَّا لَفِي خَلْقٍ جَدِيدٍ, تو کیا ہم دوبارہ اٹھائے جائیں گے. زللنا کے معنی مٹ جانا, گمراہ ہو جانا. رسول نے تبلیغ کی. اب انصاف سے بتائیے, جو سکھایا ہے وہی تو اجر ہوگا. بھئی جاتے وقت رسول کو یہ کہنا چاہیے تھا کہ دیکھو میں تو اس دنیا سے جا رہا ہوں اس قرآن کی حفاظت کرنا, میں تو دنیا سے جا رہا ہوں نماز پڑھتے رہنا, میں تو اس دنیا سے جا رہا ہوں حج ادا کرتے رہنا,
میں تو اس دنیا سے جا رہا ہوں، زکوٰۃ دیتے رہنا، میں تو اس دنیا سے جا رہا ہوں، لیکن جو حقوق میں نے تعلیم دیے ان پہ عمل کرتے رہنا۔ رسول نے کچھ نہیں کہا، حالانکہ کہا، لیکن اس انداز سے نہیں کہا جس انداز سے اپنے اہل بیت کے متعلق فرمایا۔ اور رسول نہیں کہہ رہے ہیں، حکم خدا ہے، حکم خدا ہے، قرآن میں ہے۔ حدیث کے متعلق تو میں مان سکتا ہوں کہ کوئی یہ کہہ دے کہ صاحب ہم مانتے ہیں اور وہ نہیں مانتے، لیکن قرآن کے متعلق یہ گفتگو نہیں ہو سکتی۔ فرمایا لا اسألکم، میں کہہ رہا ہوں تم ان سے کہہ دو، علیہ اجرن الا المودۃ فی القربى، اہل بیت سے مودت کرو، میرے اہل بیت سے۔ اب ہو سکتا ہے کوئی نہ سمجھا ہو، آج بھی بہت سے لوگ ایسے ہیں جو نہیں سمجھ پاتے ہیں۔ کسی نے پوچھا من ہم یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول یہ جو قرآن مطالبہ کر رہا ہے کہ اہل بیت سے مودت کرو، یہ ہیں کون لوگ، یہ ہیں کون لوگ؟ بہت اچھا کیا کہ پوچھ لیا۔ آپ یقین جانیں آپ کے مذہب میں بڑی بڑی کتابیں نہ لکھی جاتی اگر دوسرے آپ پر اعتراض نہ کرتے۔ بڑی بڑی کتابیں جو آپ کے مذہب میں لکھی گئیں وہ لکھی ہی نہ جاتی۔ اگر تحفہ اثنا عشریہ نہ لکھی ہوتی تو آج ابقات جیسی کتاب نہ ہوتی۔ اگر اعتراض نہ ہو تو جواب نہ آئے۔ تو کہنا یہ چاہتا ہوں کہ اگر پوچھا نہ جاتا تو شاید بعد میں آنے والے لوگ یہ کہہ دیتے، بعد میں آنے والے لوگ یہ کہہ دیتے کہ بھئی اہل بیت سے مودت کا، خدا کی قسم ذرا سا آپ میری طرف متوجہ ہوں، جناب نوح جب گھر میں داخل ہوئے، نوح کا گھر کہاں ہے؟ مسجد کوفہ۔ آپ مسجد کوفہ گئے؟ نوح کا گھر مسجد کوفہ کے اندر تھا۔ مسجد کوفہ میں بہت پہلے ایک وہ حصہ بھی تھا کہ جہاں سے سیلاب اٹھا تھا جس نے پوری دنیا کو غرق کر دیا تھا۔ نوح اپنے گھر میں آئے تو گھر میں آ کے دعا نہیں کی کہ پروردگار جو میرے گھر میں آ جائے اس کو عذاب سے بچا لینا۔ قرآن میں سورہ نوح میں دعا موجود ہے، کہا پروردگار فمن دخل بیتی مومنا، اس کو بچانا جو میرے گھر میں با ایمان داخل ہو۔ پتہ چلا گھر میں بے ایمان بھی آ سکتا ہے۔ نوح کی دعا بتا رہی ہے ربی لا تذر علی الارض من الکافرین دیارا، اے پروردگار اس روئے زمین پہ کسی کافر کو چلتا پھرتا نہ چھوڑنا، سب کو فنا کر دے۔ آنے والے زمانوں کے لیے نوح دعا کر رہے ہیں، نبی ہیں وہ بد دعا کر رہے ہیں، ہم کو لوگ اخلاق سکھا رہے ہیں، نبی بد دعا کر رہا ہے ربی لا تذر علی الارض من الکافرین دیارا۔ تو دعا کس کے لیے مانگی؟ فمن دخل بیتی مومنا، دخل بیتی نہیں، جو میرے گھر میں آ جائے کافی نہیں ہے، با ایمان جو گھر میں آئے۔ گھر میں آنا کمال نہیں ہوتا، چادر میں آنا کمال ہوتا ہے۔ ایک صلوات پڑھیں محمد و آل محمد۔ گھر میں تو کوئی بھی آ سکتا ہے، گھر میں کہیں بھی آ سکتا ہے، تو بات واضح ہو جائے اس سے اچھی کیا بات ہے۔ انہوں نے پوچھا من ہم یا رسول اللہ، اب مجھے واقعی نہیں معلوم کہ کون کون رسول کا رشتہ دار ہے، مجھے کیا پتا۔ ارے میں کسی نے کہہ دیا بھئی فلاں رسول کا رشتہ دار ہے، میں نے مان لیا۔ رشتہ کمال نہیں ہوتا، یہ بھی سمجھ لیجیے عزیزان محترم۔ اور قرآن ہے، میں وہ باتیں نہیں کرتا کہ کسی کو بری لگ جائے، اب البتہ کسی کو قرآن کی آیتیں بری لگ جائیں تو یہ میرا مسئلہ نہیں۔ ضرب اللہ مثلا للذین کفروا، سورہ تحریم، اللہ مثال دے رہا ہے کس کے لیے؟ کافروں کے لیے۔ توجہ سے سنیے گا، ضرب اللہ مثلا للذین کفروا امرأۃ نوح و امرأۃ لوط، اللہ کافروں کے لیے مثال دے رہا ہے۔ کس کی مثال دے رہا ہے؟ جناب نوح کی بیوی کی، جناب لوط کی بیوی کی۔ کانتا تحت عبدین من عبادنا الصالحین فخانتاہما، یہ دونوں عورتیں جو تھیں یہ دونوں جناب نوح کی بیوی اور جناب لوط پیغمبر کی بیوی، کانتا تحت عبدین من عبادنا الصالحین، یہ دونوں ہمارے صالح بندوں کی اندیت میں تھیں۔ آپ نے دیکھا، اور کیا کہہ رہا ہے قرآن؟ فخانتاہما، ان دونوں نے ہمارے انبیاء سے خیانت کی۔ آپ نے دیکھا صالح بندے کی اندیت میں ہونا کوئی کسی کو صالح نہیں بناتا۔
بھئی کوئی یہ نہ کہے کہ فلاں ایسے تھے تو ویسے کا وہاں کہاں پہنچ گئے. رسول کی بیوی کی مثال دے رہا ہے قرآن کافروں کے لیے. اب کسی کو یہ باتیں بری نہیں لگنی چاہیے کیونکہ قرآن میں ہے, یہ روایت نہیں میں نے سنائی ہے. تو رشتہ کمال نہیں ہوتا, کردار کمال ہوتا ہے. ہم سے یہ نہ کہیے کہ فلاں فلاں کے, ورنہ قرآن میں تو سگے چچا کے لیے سورہ بھی موجود ہے, تبت یدا ابی لہب. تو بعد میں آنے والا زمانہ, ارے وہ قلم ہی کیا جو ہر قلم اس قابل نہیں ہوتا, یہ بھی سمجھ لیجیے. خدا نے ہر قلم کو وہ صلاحیت نہیں عطا کی ہے کہ وہ اہل بیت کی فضیلت لکھے. تو آنے والا زمانہ کیا کر دے اگر بات یہیں پہ رک جاتی کہ دیکھو ہمارے اہل بیت سے مودت کرو, تو دنیا تو اللہ جانے کس کس کو اہل بیت بنا دیتی. ان بزرگوار نے مسجد میں پوچھا من ہم یا رسول اللہ, اے اللہ کے رسول وہ ہیں کون؟ اب سنیے گا پیغمبر نے کیا کہا. فرمایا ہم فاطمہ و ابوہا و بالوہا و بنوہا, وہ فاطمہ ہیں, ان کے شوہر, ان کے بابا, ان کے بچے. اب قرآن میں جب خدا نے اپنا تعارف کرایا ہے, اس سے بڑھ کے عظمت سیدہ پہ کیا دلیل ہوگی. جب خدا نے اپنا تعارف کروایا قرآن میں تو کہا هو الذی بعث فی الامیین رسول منہم, اللہ وہ ہے کہ جس نے امیین میں ایسا رسول بھیجا. یعنی خدا کا ذریعہ تعارف بنا رسول, اور رسول کا ذریعہ تعارف بنی سیدہ. یعنی اولاد ہو تو ایسی ہو, ورنہ پیدا ہوتے ہی مر جائے. ارے بعد میں بھئی پیدا ہوتے بھی اگر کوئی مر جائے تو بھی یہ ہے کہ صاحب مر گئے, کوئی کردار ہی نہیں ہے دنیا میں, کوئی رول ہی نہیں ہے. بھئی جتنا بڑا خاندان اتنی بڑی مسئولیت, جتنا بڑا خاندان اتنی بڑی مسئولیت, اتنی بڑی ذمہ داری. کا کون ہے؟ کا فاطمہ, ان کے بابا اہل بیت کو پہچانوا رہے ہیں. تو فاطمہ کے ذریعے تعارف کیوں کرایا؟ فقط یہ نہیں کہا کہ میری بیٹی, ان کے شوہر, ان کے بچے رسول کی نگاہیں دیکھ رہی ہیں, رسول کی نگاہیں دیکھ رہی ہیں. فاطمہ کے ذریعے تعارف کروا کے دنیا پہ یہ واضح کر دیا ہر ایک میرا رشتہ دار نہیں ہوگا, جو فاطمہ کا ہے وہ میرا رشتہ دار ہوگا. ایک صلوات پڑھیے محمد وآل محمد. ایک اس سے بہتر صلوات پڑھ دے محمد. ہر ایک رشتہ دار نہیں ہوتا. دیکھیں سیدہ کون ہے؟ رسول کی بیٹی نہیں ہے, حالانکہ بیٹی بھی ہیں, لیکن میں آپ کی خدمت میں عرض کر چکا یہ کمال نہیں ہے کہ فلاں فلاں کی بیٹی ہیں, فلاں فلاں کی زوجہ ہیں. قرآن میں مثال موجود ہے سورہ تحریم میں کہ اللہ مثال دے رہا ہے. رشتہ حجت خدا ہے سیدہ, حجت خدا ہیں. معصومین فرماتے ہیں نحن حجج اللہ علیکم, ہم اللہ کی حجت ہے تم پر. وفاطمہ حجج اللہ علینا, اور فاطمہ حجت خدا ہے ہم پر. آپ نے دیکھا یہ معیار ہے سیدہ کا. ایسے ہی نہیں رسول احترام میں اٹھ کے کھڑے ہو جاتے تھے. حجت خدا کیا ہوتا؟ اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول و اولی الامر منکم. اپنی مرضی سے فیصلے نہ کرو, اپنے دماغ کو ہمارے دین میں خرچ نہ کرو. یہ اختیار ہم نے کسی کو نہیں دیا ہے. رسول کو کیا حکم دیا جا رہا ہے؟ شرع لکم من الدین ما وصى به نوحا, اے میرے حبیب ہم نے اس دین کو تمہارے لیے شریعت قرار دیا ہے کہ جس کی وصیت ہم نے نوح کو کی. یعنی یہ کوئی نیا دین نہیں ہے. اور جب رسول پہ لوگوں نے اعتراض کیا, بھئی اعتراض تو لوگ رسول پہ بھی کرتے تھے, لوگوں نے اعتراض کیا رسول پہ کہ یہ کیا ہے؟ اساطیر الاولین, قرآن پہ اعتراض کر رہے ہیں, قرآن پہ اعتراض کر رہے ہیں. اساطیر الاولین پرانے قصے ہیں, اس کے علاوہ کیا ہے؟
رسول پہ اعتراض کر رہے ہیں کہ آپ سے بہتر بھی تو کچھ لوگ ہیں، ان پر قرآن کیوں نہیں نازل ہوا؟ اور کہیں گے اچھا ایسا کیجئے، دیکھیے ڈپلومیسی اسلام میں نہیں ہے، یہ میں بڑی وضاحت سے عرض کر دوں، ڈپلومیسی اسلام میں نہیں ہے۔ رسول آئے، اگر خدا کی قسم رسول خاموش رہ جاتے تو آپ یقین جانیے کہ آج رسول کا کلمہ پڑھا جا رہا ہوتا۔ کس اعتبار سے کلمہ پڑھا جا رہا ہوتا؟ صداقت کا کلمہ پڑھا جا رہا ہوتا۔ بھائی سچے سب کہہ رہے تھے، ایسے ہی کہا لا الہ الا اللہ، لوگوں نے کہا جھوٹے ہیں۔ آپ نے دیکھا پہلے سب کہہ رہے تھے سچا ہے، کب؟ جب رسول نے کچھ کہا نہیں تھا، جیسے ہی سچ کہہ دیا سب کہنے لگے معاذ اللہ جھوٹا ہے۔ پہلے سب کہہ رہے تھے بڑے عاقل ہیں، جیسے ہی حق کہہ دیا کہنے لگے دیوانے ہیں۔ تو کیا بات ہو گئی کہ ایک لمحے میں لوگ رسول کے دشمن ہو گئے؟ اگر رسول خاموش ہو جاتے کہ مجھے کیا ضرورت ہے، جو ہو رہا ہے ہونے دو، تو معاف کیجیے گا یہ ہم جیسے لوگ کر سکتی ہیں کہ بھائی وہ فلاں صاحب برا کہہ رہے ہیں، ان کو چلو کچھ معاملات نپٹا لیے جائیں، معاملہ کر لیا جائے۔ یہ رسول کا مزاج نہیں ہے، مزاج حق یہ نہیں ہوتا۔ لوگ آئے اور کہنے لگے ابو طالب اپنے بھتیجے سے کہو وہ ہمارے خداؤں کو برا کہتا ہے، تو بغیر لا الہ الا اللہ تو ہے ہی نہیں، زمانہ رسول کا دشمن ہو گیا۔ اچھا رسول اگر یہ کر دیتے، لوگوں نے یہ بھی تجویز پیش کی کہ بھائی ٹھیک ہے ہم آپ کے خدا کو بھی مان لیتے ہیں، یہ بھی کر سکتے ہیں کہ ہم آپ کے خدا کو بھی مان لیں، 360 پہلے ہی سے ہیں، ایک آپ کا بھی بڑھا لیں گے، ان کے ہاں تو بڑا مسئلہ ہی نہیں تھا، آپ کو بھی مان لیتے ہیں۔ رسول نے کہا نہیں 360 کو نہیں ماننا ہے، فقط اس کو ماننا۔ اور اس اعتبار سے رسول نے جب تبلیغ شروع کی، زمانہ رسول کا دشمن ہو گیا، اور رسول اس کے بعد بھی تنہا ہے، پتھر برسائے جا رہے ہیں، تبلیغ دین کر رہے ہیں، ظلم ہو رہا ہے، تبلیغ دین کر رہے ہیں۔ ایک لمحے کے لیے رسول نے تبلیغ دین سے ہاتھ نہیں کھینچا ہے، زمانہ رسول کا دشمن ہو گیا، جان کا خطرہ ہو گیا۔ لوگ آئے ابو طالب کے پاس، کہا اپنے بھتیجے کو سمجھاؤ۔ اچھا میں یہاں اگر کوئی مجلس میں کوئی غلط بات پڑھ دوں تو آپ کیا دنیش شرما سے میری شکایت کیجئے گا؟ میں مثال دے رہا ہوں، کس سے شکایت کیجئے گا؟ میرے گھر کے کسی بزرگ سے شکایت کیجئے گا، میرے والد سے شکایت کیجئے گا کہ آپ کے صاحبزادے نے یہ بات بڑی غلط پڑھی ہے۔ ہمیں شکایت کرنا ابو طالب سے بتا رہا ہے کہ کفار قریش میں بھی جو ابو طالب کا عقیدہ تھا وہی محمد بول رہے تھے۔ ایک صلوات پڑھے محمد و آل محمد۔ بھائی ورنہ آپ خود سوچئے، آپ میری شکایت کسی راستہ چلتے سے کر دیں، وہ کہے مجھ سے کیا مطلب؟ تم کوئی شکایت کرنے والے کو نور منزل پہنچانے کی بات کرے گا کہ بھیا مجھ سے کیوں شکایت کر رہے ہو، مجھ سے کیا لینا دینا؟ جن کے گھر والے ہیں، ان کے والد موجود ہیں، ابو طالب سے شکایتیں ہو رہی ہیں، اور ادھر ابو طالب کا کردار کیا ہے؟ کہنے لگے بھتیجے دین حق کی تبلیغ کر دو، ہر وہ زبان جو تمہارے خلاف کھلے گی تمہارا چچا اسے گدی سے کھینچ لے گا۔ یہ مزاج ہے ابو طالب کا، اور تبلیغ دین ہو رہی ہے، اور رسول لوگ برا مان رہے ہیں رسول کی بات کا۔ تو اگر رسول عقیدے سے کمپرومائز کر لیتے کہ بھئی ہم نہیں کہتے، یہ بھی سمجھ لیجئے تقیہ کا بھی ایک یہ بھی تو گوشہ ہے کہ رسول تقیہ سے کام لے لیں، لیکن تقیہ وہاں ہوتا ہے جہاں حق چھپ جانے کا خطرہ نہ ہو، حق کے چھپ جانے کا جہاں خطرہ نہ ہو وہاں تقیہ ہے، اور جہاں آپ کو یہ یقین ہو جائے کہ حق چلا جائے گا تو اب آپ کی جان پہ کیوں نہ بن جائے۔ میرے سامنے ایک مشہور واقعہ ہے، ابن سکیت ایک بہت بڑے عالم دین ہے، 10ویں امام کا زمانہ ہے، معتصم کے بچوں کو پڑھاتے ہیں۔ معتصم وہ ہے کہ جس نے قبر سید الشہداء کو گرانے کا حکم دے دیا تھا۔ کیوں؟ کیونکہ اس کے گھر کی خادمہ وہاں زیارت کو چلی گئی تھی، اس نے جب خادمہ کو طلب فرمایا پتہ چلا قبر حسین کی زیارت کو گئی ہے۔ آپ نے دیکھا یہ ہوتی ہے حجاجیت، فرعونیت، یزیدیت، کہا قبر سید الشہداء گرا دو۔ کیوں؟ کیونکہ خادم کو پکارا اور خادم آیا نہیں۔ جب اس کے متعلق یہ پتہ چلا کہ وہ زیارت کو گئی ہے، کہا گرا دو قبر سید الشہداء۔ چاہتے یہ تھے، اور کئی بار ظلم ہوا ہے،
چاہتے یہ تھے کہ جب قبر ہی نہیں ہوگی تو مسئلہ ہی نہیں ہوگا، یعنی خدمت میں ملازمین حاضر رہیں، نبی کا نواسے کی قبر رہے یا نہ رہے، جس کو خدا باقی رکھے اس کو زمانے کے حجاج کیا مٹائیں گے، اس کو خدا بقا عطا کرے. یہ مزاج ہے. یہ ہمت بڑے بڑوں نے نہیں کی تھی جو اس نے کی. حجاج بدترین ظالم تھا، قبر سید الشہداء پہ حملہ نہیں کر پایا تھا. یہ متوکل ہے کہ گرا دو قبر. اس کے بچوں کو ابن سکیت پڑھاتے ہیں، اس کے بچوں کو بادشاہ یعنی فرعون وقت کے بچوں کو پڑھا رہے ہیں ابن سکیت، اور 10ویں امام کے صحابی ہیں. ایک مرتبہ وہ آیا جن بچوں کو پڑھا رہے ہیں، کہا دیکھو ابن سکیت کتنے پیارے بچے ہیں. اب ذہن میں رکھیے کہ جہاں حق چھپ جائے وہاں تقیہ نہیں ہوتا، جہاں حق چھپ جائے. یہ انبیاء کا مزاج رہا ہے. کہا ابن سکیت کتنے پیارے بچے ہیں، کتنے اچھے بچے ہیں، ایسے بچے تم نے دیکھے. اب ابن سکیت خاموش ہیں. کہا ابن سکیت یہ بتاؤ میرے بچے زیادہ اچھے ہیں یا حسن حسین؟ کہا آپ نے میرے بچے زیادہ اچھے ہیں یا حسن حسین نبی کے نواسے؟ اب تقیہ کیا کہہ رہا ہے؟ تقیہ یہ کہہ رہا ہے کہ جو قبر سید الشہداء پہ حملہ کر دے وہ ابن سکیت کو قتل نہیں کر دے گا. جان کا جانا یقینی ہے، مگر حق کیا ہے؟ حق یہ ہے کہ حق کہو بلو گردن پہ تلوار آ جائے. اب اگر کہہ دیں کہ تمہارے بچے اچھے ہیں تو جان بچ جائے گی. زندہ بھائی یہی تو لوگ کہتے ہیں نا کہ جان ہے تو جہان ہے. معاف کیجئے گا، جہان تو ہے لیکن وہ جہان اگر اسلام سے خارج ہے تو پھر وہ ملوکیت ہے، اور اگر اسلام ہے تو عین امامت ہے. ایک صلوات پڑھے محمد و آل محمد. اب ہم جیسا کوئی ہوتا، یعنی مجھ جیسا، ہم جیسا بھی چھوڑیے، مجھ جیسا، تو میں سوچتا مجھے کیا پڑھیے یہاں دربار میں قتل کر دیا جاؤں، اس سے کیا فائدہ ہو. تو میں تو یہی سوچتا ڈپلومیٹک. لیکن وہ صحابی امام ہے، صحابی امام ہے، حق کہیں گے. دیکھیے زندگی کا بچانا لازم ہے لیکن حق کا بیان کرنا الزام ہے. زندگی کا بچانا لازم ہے. معصوم فرماتے ہیں کہ اگر جان کا خطرہ بھی ہو، یہ حدیثیں میں موجود ہیں، حج ساقط ہے. اب میں کیا کہوں، کوئی ہو سکتا ہے میرے اوپر اعتراض کر دے. حج ساقط ہے اگر جان کا خطرہ ہو، اللہ کی واجب عبادت ساقط ہے. معصوم فرماتے ہیں اگر جان کا خطرہ بھی ہو تب بھی زیارت سید الشہداء کو جاؤ، اس لیے کہ جو راہ خطر میں زیارت حسین کو جائے گا اللہ عرش کا سایہ اس پر کر دے گا. یہ معیار ہے. اب کون ہے سید الشہداء؟ جس نے دین کو بچایا ہے وہ ہے حسین. کہا میرے بچے اچھے ہیں حسن حسین؟ ابن سکیت اٹھ کے کھڑے ہوئے، ابن سکیت اٹھ کے کھڑے ہوئے. جتنی حدیثیں ابن سکیت کو امام حسن امام حسین کے متعلق یاد تھیں سب بیان کرنا شروع کر دیں. حسن حسین ایسے ہیں، حسن حسین ایسے ہیں. اتنے فضائل بیان کیے کہ اس کے چہرے کی رنگت بدل گئی، چہرے کی رنگت بدل گئی. اور جلال کے عالم میں آ کے کہنے لگا ابن سکیت میں نے پوچھا تھا میرے بچے اچھے ہیں یا حسن حسین؟ میں نے پوچھا کیا تھا، تم جواب کیا دے رہے ہو؟ کہا جو تم نے پوچھا یہ اسی کا جواب ہے، یہ اسی کا جواب ہے. حسن حسین تو جوانان جنت کے سردار ہیں، تیری اولادوں سے تو قمبر افضل ہے. ایک صلوات پڑھے محمد و آل محمد. ایک اس سے بہتر صلوات پڑھ دے محمد و آل. معاف کیجئے گا، مذہب ڈپلومیسی نہیں سکھاتا ہے. مذہب یہ نہیں سکھاتا. بھائی یہودیوں نے پیغمبر سے یہ توقع کی تھی، معاذ اللہ یہ حقائق ہیں جو آپ کے سامنے بیان کر رہا ہوں. جناب مریم پہ تہمت لگائی یہودیوں نے. پیغمبر اسلام جب محبوس ہوئے، اب یہودی ہر زمانے میں پاورفل لابی رہی ہے، اس وقت بھی تھی. پیغمبر جب محبوس ہوئے تو پیغمبر نے کہا کہ مریم حق پہ ہیں.
طاہرہ ہیں، صدیقہ ہیں. یہودی خفا ہو گئے، یہودی خفا ہو گئے. پیغمبر نے حق کہا، کیونکہ مزاج رسالت یہی، کسی کو اچھا لگے یا برا لگے حق کہیے. یہ آپ کو اسلام نہیں سکھاتا. تقیہ کے معنی یہ نہیں ہے کہ جان بچانے کے لیے معاذ اللہ رسول کی شان میں توہین کر دی. امیر المومنین کا جملہ نہج البلاغہ میں موجود ہے، کہا میرے بعد تم پر ایک ایسا شخص مسلط ہوگا کہ جو یہ کہے گا کہ مجھے برا کہو. پیشین گوئیاں صداقت کی دلیلیں ہیں. بصرے کی مسجد میں تشریف لے گئے، کہا میں اپنی آنکھوں سے دیکھ رہا ہوں یہ مسجد غرق آب ہو جائے گی، اور 2 بار غرق آب ہوگی. یہ امیر المومنین نے جنگ جمل کے وقت پیشین گوئی کی ہے. کہا ایک شخص مسلط ہوگا جو کہے گا مجھے برا کہو. فَأَمَّا السُّبْ فَسُبُّونِي. دیکھو جہاں تک برا کہنے کا تعلق ہے، مجھے برا کہہ لینا جان بچ جائے گی. فَلَا تَبَرَّؤْا مِنِّي. لیکن مجھ سے اظہار براءت نہ کرنا، اس لیے کہ وُلِدتُّ عَلَى الْفِطْرَةِ وَسَبَقْتُ إِلَى الْإِسْلَامِ. میں دین فطرت پہ پیدا ہوا ہوں، میں نے اسلام پہ سبقت کی ہے. یہ نہیں ہے کہ اگر کوئی آ کے تخت خلافت پہ بیٹھ گیا تو مصلحت کے لیے علی کو برا کہنے لگے. جس نے مجھ سے اظہار بیزاری کی پھر وہ گیا. اسلام یہ نہیں سکھا رہا ہے، پیغمبر یہ درس نہیں دے رہے ہیں. حق گوئی کا مذہب، حق بیانی کا مذہب ہے، یہ ڈپلومیسی کا مذہب نہیں ہے. بہترین مثال، اگر کوئی سمجھوتا کوئی راہ نکل سکتی ہوتی تو پیغمبر سے کہا جا رہا ہے، معاف کیجیے اگر رحمت للعالمین ہے پیغمبر، لیکن ہر ایک کے لیے نہیں ہے، ہر ایک کے لیے نہیں ہے رحمت للعالمین. کیوں؟ کیونکہ قرآن نے خود گواہی دی. جیسے جناب موسیٰ جناب نوح نے دعا کی ربی لا تذر علی الارض من الکافرین دیارا، تو عالم کیا تھا اس وقت قوم کا؟ جناب نوح تبلیغ دین کر رہے ہیں، 950 برس تبلیغ کی ہے، کتنے لوگ ایمان لائے؟ 7 آدمی ایمان لائے. پوری کی پوری قوم جناب نوح کی دشمن ہے. 7 آدمی 950 برس کی تبلیغ میں ایمان لائیں. پرندے آ کے کشتی پہ سوار ہو گئے، جانور آ کے کشتی پہ سوار ہو گئے، لوگ برا کہہ رہے ہیں. اسی لیے قرآن نے کہا کہ بعض لوگ ایسے ہیں کہ جو جانوروں سے زیادہ بدتر ہیں. بل ہم ازل. پیغمبر نے جب تبلیغ دین کی تو کافر کہنے لگے کہ ایسا ہے، یہ جو جنگلی ہرن بھاگ رہا ہے اس کو بلائیے، اگر یہ آ جائے گا تو ہم ایمان لے آئیں گے. پیغمبر نے بلایا، وہ آ گیا. جانور تھا، چلا آیا. جب چلا آیا تو کہنے لگے یہ تو جادوگر ہیں. یعنی بلایا بھی خود ہی. جب آ گیا ہرن تو کہنے پیغمبر جانتے تھے کہ وہ ایمان نہیں لائیں گے. جناب نوح بہتر جانتے ہیں کہ یہ ایمان نہیں لائیں گے. کہنے لگے پروردگار عذاب نازل کر دے، اس لیے ان میں سے کسی کو زندہ نہ چھوڑ، بس وہ بچے جو کشتی میں ہو. اور کشتی جب بنائی گئی تو کیسے بنائی گئی؟ بھئی کیا کوئی ایسے ہی کشتی بن رہی ہو؟ کشتی جب بنا رہے ہیں اس کا بھی مذاق اڑ رہا ہے. اور قرآن نے بیان کر دیا. یہ بھی سمجھ لیجیے، ارے مجھ سے کوئی بدتمیزی کرے، مثال کے طور میں کسی سے ملنے جاؤں اور کوئی صاحب مجھ سے بدتمیزی کرے، میں باہر آ کے کسی سے بتاؤں گا نہیں؟ میں کیوں بتاؤں بھائی؟ مثال کے طور پر میں کیوں بتاؤں؟ میں نے کہا چلو بھائی کسی نے دیکھا نہیں، وہ بات کو دبا دو. لیکن قرآن کہتا ہے کہ جب تم بیان کرو گے تو یہ مظلوم کی مظلومی کا بیان ہے. یعنی جتنی تہمتیں لگی ہیں سب بیان کر دیں. رسول کو مجنون کہا جا رہا ہے، رسول کو دیوانہ کہا جا رہا ہے، قرآن سب بیان کر رہا ہے. تو آپ سمجھ رہے ہیں اگر ہم مصائب بیان کریں تو کوئی یہ نہ کہے کہ یہ نہیں کہنا چاہیے تھا، وہ نہیں کہنا چاہیے تھا. یہ مظلوم کی مظلومی کا بیان ہے، مظلوم کی مظلومی کا بیان ہو رہا ہے. اب اس وقت جب جناب نوح کشتی بنا رہے تھے، اب معاذ اللہ لوگوں نے آ کے یہ کہا، اور نہ کہا ہوتا تو میں نہ کہتا. کہنے لگے نوح جب نبوت کا کاروبار نہیں چلا تو تم تو بڑھئی بن گئے. آپ نے دیکھا. پھر دوسرا آیا، کہا نوح یہ جو کشتی تم بنا رہے ہو اس صحرا میں، ارے دریا بھی تو بناؤ. یعنی اعتراض دیکھیے. پھر تیسرا آیا. میں ہر دور میں 3 ہی ملے نبوت پہ اعتراض کرنے والے. اب
اب اعتراض تھی نا اس لیے میں نے کہہ دیا اور میں نے کچھ کہا ہی نہیں. تیسرے صاحب آئے کہنے لگے اتنی بڑی کشتی بنا دی, اور واقعی بڑی کشتی تھی. اچھا ان کو کیا معلوم کہ کیا ہونے والا ہے, ان کو تو اعتراض کرنا ہے. اب جہاں بیٹھے جو جہاں بیٹھا ہے وہ جناب نوح کے متعلق گفتگو کر رہا ہے, اور جس کے منہ میں جو آیا کہہ دیا. بھئی جیسے آج کا معاشرہ ہے, جس کو سمجھ میں آیا کہہ دیا, جو سمجھ میں آیا کہہ دیا. اس وقت نوح مل گئے تھے, اس وقت نوح مل گئے, کہا یہ کیا اتنی بڑی کشتی بنا دی, ارے اس کو لے کے کیسے جاؤ گے, جب اگر ضرورت پڑ گئی تو ایسی بناؤ کہ گھسیٹ کے لے تو جا سکو. کہا نبی خاموش ہیں, ادھر حکم الہی ہو رہا ہے, اعتراض کرنے والے اعتراض کر رہے ہیں. نبی سے کہا جا رہا ہے کہ نبی کشتی بناؤ, مگر ایسے ہی کشتی نہیں بن رہی, کشتی بناؤ وصل الفلک بأعیننا ووحینا, اینو کشتی بناؤ مگر ہماری نگاہوں کے سامنے بناؤ, کشتی بناؤ مگر ہماری نگاہوں کے سامنے بناؤ اور ہماری وحی کے مطابق بناؤ. تو پتہ یہ چلا کہ اگر عذاب سے بچنے کے لیے کوئی نبی کسی کشتی کو بنائے تو بغیر حکم الہی کے نہیں بنائے گا. چادر کے نیچے پنجتن پاک جمع ہو جائیں گے, آیہ تطہیر اتر کے سفینہ بنائے گی. ایک صلوات پڑھیں محمد و آل محمد. باہر زمانے میں اعتراض ہو رہا ہے. اب جو سیلاب آیا تو وہی جو اعتراض کر رہے تھے وہ چکھ لیے گئے, جو اعتراض فرمانے والے تھے وہ سب گئے. اچھا سب گئے تو چلیے کوئی بات نہیں تھی, صاحبزادے بھی گئے. وہ ایک پہاڑ کی بلندی پہ چڑھے ہوئے ہیں اور شفقت پدری ہے. حالانکہ شہید ثالث نے لکھا کہ نوح کی بیوی کا بیٹا تھا, نوح کا بیٹا نہیں تھا. بہرحال ان کی رائے محترم ہے, رائے محترم ہے. دوسری مطلب پہلی بیوی سے کوئی بیٹا تھا, کوئی بھی ہو کشتی میں نہیں آیا. پیغام یہی ہے, کوئی بھی ہو کشتی میں نہیں آیا. جب نوح کا بیٹا سفینے میں نہ سوار ہو کے ہلاک ہو سکتا ہے تو کسی ایرے غیرے کا بیٹا, میں اس سے زیادہ کیا کہوں, اس سے زیادہ کیا کہوں, تھوڑا تو ڈپلومیٹک ہونا پڑے گا. کسی ایرے غیرے کا بیٹا اگر خود کو کشتی سے الگ سمجھے تو معاف کیجئے گا ایک دن ایسا آئے گا کہ کہنا پڑے گا کہ اگر علی نہ ہوتے تو میں ہلاک ہو جاتا. ایک صلوات پڑھ دیں محمد و آل محمد. دیکھیے حجت خدا سے ہٹ کے کام نہیں ہو سکتا. حجت خدا سے اگر ہٹ کے کوئی یہ کہے کہ میں یہ کر رہا ہوں تو معاف کیجئے گا مذہب میں نہیں ہے, میں اس کی ہے جس کی رضا رضا الہی ہو. اس کے علاوہ کسی کی میں اہمیت نہیں رکھتی. رسول کہیں میں کہہ رہا ہوں, علی کہیں میں کہہ رہا ہوں, سیدہ کہیں میں کہہ رہا ہوں, میں کہہ رہی ہوں, حسن کہیں میں کہہ رہا ہوں, حسین کہیں میں کہہ رہا ہوں. اس میں کی اہمیت ہے, اس کے علاوہ کسی کی میں کی اہمیت نہیں ہے. زمانہ یزید کی بیعت کر چکا ہے, زمانہ یزید کی بیعت کر چکا ہے. دربار میں بڑے بڑی شخصیتیں بیٹھتی تھیں, تاریخ میں نام موجود ہیں, کسی کا نام لینا مقصود نہیں ہے. حسین نے کہا میں انکار کر رہا ہوں. آج اس وقت سب کہہ رہے تھے کہ یزید حق پہ ہے, آج جس کو دیکھیے وہ یہی کہہ رہا ہے کہ یزید باطل پہ تھا. تو یہ بزرگوں کی جو ہاں تھی وہ آپ کی نام میں کیسے بدل گئی؟ بھائی کل تو سبھی یہ کہہ رہے تھے, معاذ اللہ آج بھی بعض لوگ کہتے ہیں, بعض لوگ آج بھی کہتے ہیں کہ وہ غلط کیا. اچھا بعض لوگوں کی تعویل وہی جو میں آپ کی خدمت میں عرض کر رہا تھا کہ ڈپلومیٹک ہو گئے. ارے ہم بڑے لوگوں کی لڑائی میں نہیں پڑتے, وہ دو شہزادوں کی جنگ تھی, یعنی دونوں طرف جو ہے وہ معاملات ایسے رکھے جائیں, یہ بھی شہزادے ہیں وہ بھی شہزادے ہیں, یہ بھی امیر ہیں وہ بھی امیر ہیں. بس اب سن لیجئے, ایک شخص آیا امیر المومنین کے پاس, کہا یا علی, یا علی نماز آپ کے پیچھے اچھی لگتی ہے اور دسترخوان وہاں کا بڑا. بھائی علی تو جو کی سوکھی ہوئی روٹی کھاتے ہیں, آئیے بسم اللہ. نہیں کھانا وہاں اچھا ہے, کھائیں گے وہاں, نماز آپ کے پیچھے, نماز وہاں کیوں نہیں پڑھیں گے؟ میں بدھ کے روز جمعے کی نماز پڑھا دی, اور وہ بھی پی کے.
وہ بھی پی کے اور جھوم کے کہنے لگے اور پڑھاؤں. تو معاملات جہاں خطرناک ہو وہاں نماز نہیں پڑھیں گے, کھا لیں گے. اب سنیے گا جواب امیر المومنین کا. فرمایا تیری مثال ایک کانے جیسی ہے, نہ تو اپنی ایک آنکھ کا علاج کر سکتا ہے نہ دوسری خراب کر سکتا ہے. تو یہ مزاج مذہب کا مزاج نہیں ہو سکتا. فرمایا میرے ساتھ جو آیا وہ کامیاب ہوگا. یہ سید الشہداء کا قول ہے, میرے ساتھ جو آیا وہ کامیاب ہوگا, اور جس نے مجھے چھوڑ دیا وہ پھر کامیاب نہیں ہو سکتا. کیوں؟ کیونکہ میں حجت خدا ہوں. حسین کی مرضی مرضی خدا ہے. اکیلے حسین مرضی معبود کے نمائندے ہیں. چراغ گل ہوا اور پھر چراغ روشن ہوا. کہا تم گئے نہیں؟ تو کیا جملہ تھا کہ فرزند رسول وہ کہاں جائیں کہ جن کی ماؤں نے انہیں اس لیے پیدا کیا کہ آپ کے قدموں میں اپنی جان نچھاور کر دیں. جان کو قربان کر دینا کسی چیز کے لیے, یعنی آپ لفظ مولا کئی بار سنتے ہیں. مولا وہ ہوتا ہے جو اولا بھی تصرف ہو, جو ہر چیز میں اولا ہو. یعنی اگر مولا کہے یہاں پہ جان دے دو تو یہی حق ہے, یہاں پہ لڑو یہی حق ہے, یہاں صلح کر لو یہی حق ہے. کسی کو اعتراض کرنے کی ضرورت نہیں ہے, نہ گنجائش ہے اس بات کی کہ معصوم پہ اعتراض کیا جائے, کیونکہ معصوم مرضی معبود کا نمائندہ ہے. کہا چراغ گل کرے دیتا ہوں, تمہاری گردنوں پر سے میں نے اپنی بیعت کو اٹھا لیا, جس کو جانا ہے چلا جائے. دوبارہ چراغ روشن ہوا, قدموں میں جنبش نہیں آئی. ایک مرتبہ عباس کو دیکھ کے کہنے لگے اے عباس, یہ ممکن تھا عباس کہ تم چلے جاتے عباس, شاید کچھ بچے بچ جاتے عباس, کچھ بیبیاں بچ جاتی ہیں عباس. بس جیسے ہی یہ کلمات سنے ایک مرتبہ عباس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے. خیمے کا پردہ اٹھایا اور صحرا کی طرف چلے. کہ بدلا ہوا عباس کا انداز جو دیکھا حسین نے, دوڑتے ہوئے پیچھے پیچھے آئے. عباس کہاں جا رہے ہو میرے بھائی؟ کہا آقا سیدھے جاؤں گا نجف, سیدھے جاؤں گا نجف, اور بابا کی قبر پہ جا کے کہوں گا بابا آپ نے تو کہا تھا کہ حسین کا ساتھ نہ چھوڑنا, ہاتھ میں ہاتھ دیا تھا, لیکن آج جب وقت آیا تو میرا آقا مجھے حکم دے رہا ہے چلے جاؤ عباس, شاید کچھ بیبیاں بچ جائیں, کچھ بچے بچ جائیں. گلے سے لگایا, کہا عباس تم تو میرے لشکر کے سردار, تم تو میرا قوت بازو ہو. عباس کہاں جا رہے ہو؟ گلے سے لگا لیا عباس کو. بڑی امید ہے, بڑی امید ہے عباس ساتھ ہے. جب قافلہ جا رہا تھا تو ایک ماں ہے کہ جس کو شاید کسی پہ اتنا یقین نہیں ہوگا جتنا عباس پہ یقین ہوگا. والی مدینہ کہتا ہے کہ میں جنت البقیع میں جب گزرتا تھا تو جناب ام البنین کے بیان سن کے کانپ جاتا. یہ بیان کرتی تھی جناب ام البنین کہ مجھے آج کے بعد کوئی ام البنین نہ کہے. اے کاش میرا عباس زندہ ہوتا تو حسین کے جسم پر زخم نہیں آ سکتا تھا. بڑا یقین ہے, بڑا اعتبار ہے. جب قافلہ جا رہا تھا تو قریب بلایا, کہا عباس جاؤ, میں تمہیں جانے سے نہیں روکتی. عباس جاؤ, عباس تم بھی جاؤ, تمہارے تینوں بھائی ساتھ جائیں. عباس اپنے بیٹے کو بھی ساتھ لے جاؤ. عباس ایک بیٹے کو چھوڑ دو, میرے بڑھاپے کا سہارا ہو. بڑا یقین ہے ام البنین کو کہ عباس مارے جائیں گے, یہ یقین ہے ام البنین کو. اس کے باوجود کہہ رہی ہیں جاؤ عباس, نصرت حسین میں کمی نہ کرنا. ہاں عباس زینب کی چادر سے ہوشیار رہنا. عباس بڑا سخت مرحلہ, زینب کی چادر سے ہوشیار رہنا. اس یقین کے ساتھ ام البنین نے اپنے بیٹے عباس کو بھیجا کہ حسین سلامت رہیں گے جب تک عباس زندہ ہیں. 20ویں محرم کو والی مدینہ نے اعلان کیا,
بس میں نے مجلس کو تمام کیا. 20ویں محرم کو والی مدینہ نے اعلان کیا مدینے والوں کربلا میں حسین مارے گئے. مسجد میں کوہرام برپا تھا. وہ کہتا ہے کہ میں نے دیکھا کہ بیویوں کے مجمع سے ایک خاتون اٹھ کے کھڑی ہوئی, مجمع کو چیرتی ہوئی منبر کے قریب آ گئی, ہیبت بتا رہی تھی کہ ہاشمی خاتون ہے. میں گھبرا گیا. ایک مرتبہ مجھ سے کہنے لگی ہیں والی مدینہ ابھی جو تو نے یہ اعلان کیا کہ کربلا میں حسین مارے گئے, آئینہ عباس, اگر حسین مارے گئے تو عباس کہاں تھے؟ کہا میں سمجھ گیا کہ ابو الفضل عباس کی ماں ہے. اگر حسین مارے گئے تو عباس کہاں تھے؟ کہا اے شہزادی کربلا میں عباس بھی مارے گئے. کہ والی مدینہ ایک سوال کا جواب دو, یہ بتاؤ کہ پہلے عباس مارے گئے یا پہلے حسین مارے گئے؟ کہ شہزادی جب تک آپ کا بیٹا زندہ تھا کسی کی مجال نہ تھی کہ حسین کو نظر بھر کے دیکھتا. عباس علم لے کے گئے, عباس کے بازو قلم ہوئے, حسین خون میں ڈوبا ہوا علم لائے. جیسے ہی یہ خبر سنی مسجد کے باہر نکلی, جنت البقیع میں قبر سیدہ پہ آئیں, زہرا کی قبر پہ آ کے بیٹھ گئیں, قبر پہ دونوں ہاتھ رکھ دیے. اے شہزادی روز محشر گواہ رہنا, میں نے خدمت کی, میری اولاد نے خدمت کی. سیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون. انا للہ و انا الیہ راجعون.